السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے فراق گورکھپوری کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ JRF اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، ہندوستانی دیومالائی عناصر کا اثر سب سے زیادہ کس کی شاعری میں ملتا ہے؟ تو جواب ہے، ہندوستانی دیومالائی عناصر کا اثر سب سے زیادہ فراق گورکھپوری کی شاعری میں ملتا ہے۔ فراق گورکھپوری کا اصل نام رگھوپتی سہائے اور تخلص فراق۔ اگلا سوال، فراق گورکھپوری کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو جواب ہے، فراق 28 اگست 1896 عیسوی میں بنواریار تحصیل بانس گاؤں ضلع گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال، فراق کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو جواب ہے، فراق کا انتقال 1982 عیسوی کو دہلی میں ہوا۔ اگلا سوال، فراق کا انتقال کس وجہ سے ہوا؟ تو جواب ہے، فراق کا انتقال حرکت قلب رکنے کی وجہ سے ہوا۔ اگلا سوال، فراق کے والد کا کیا نام تھا؟ تو جواب ہے، فراق کے والد کا نام گورکھ پرساد تھا اور تخلص عبرت تھا۔ اگلا سوال، فراق کی شاعری کے استاد کون کون تھے؟ تو جواب ہے، فراق کی شاعری کے استاد پروفیسر ناصری، وسیم خیرآبادی اور پھر ریاض خیرآبادی۔ اگلا سوال، فراق کا PCS میں انتخاب کب ہوا؟ تو جواب ہے، فراق کا PCS میں انتخاب 1919 عیسوی میں ہوا۔ اگلا سوال، فراق UGC کی طرف سے نیشنل پروفیسر کب منتخب ہوئے؟ تو جواب ہے، فراق UGC کی طرف سے نیشنل پروفیسر 1959 عیسوی میں منتخب ہوئے۔ اگلا سوال، اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے، یہ مشہور شعر کس شاعر کا ہے؟ تو جواب ہے، یہ مشہور شعر فراق گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال، فراق کس وجہ سے جیل گئے؟ تو جواب ہے، فراق تحریک آزادی میں شریک ہونے کی وجہ سے 1920 عیسوی میں جیل گئے۔ اگلا سوال، جیل میں فراق کی ملاقات کن لوگوں سے ہوئی؟ تو جواب ہے، جیل میں فراق کی ملاقات عارف ہنسوی، حکیم آشفتہ، مولانا احمد علی، حسرت موہانی اور مولانا ابوالکلام آزاد سے ہوئی۔ اگلا سوال، یوں تو ملنے کو مل گیا ہے خدا، پر تیری دوستی نہیں ملتی، یہ شعر کس کا ہے؟ تو جواب ہے، یہ شعر فراق گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال، فراق نے کتنے برس کی عمر سے شاعری شروع کی؟ تو جواب ہے، فراق نے 19 برس کی عمر سے شاعری شروع کی، 1916 عیسوی کے بعد۔ اگلا سوال، آئینہ دکھا دیا یہ کس نے، دنیا حیراں ہو گئی ہے، یہ مشہور شعر کس شاعر کا ہے؟ تو جواب ہے، یہ مشہور شعر فراق گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال، فراق کس شاعر کے دل دادا تھے؟ تو جواب ہے، فراق مصحفی کے دل دادا تھے۔ اگلا سوال، فراق کن شعراء سے متاثر تھے؟ تو جواب ہے، فراق میر، مصحفی، ذوق، داغ اور ناسخ سے متاثر تھے۔ اگلا سوال، فراق کو کن علوم سے گہری واقفیت حاصل تھی؟ تو جواب ہے، فراق کو اردو، ہندی، انگریزی اور سنسکرت ادب سے گہری واقفیت حاصل تھی۔ اگلا سوال، فراق کو جیل سے رہائی کب ملی؟ تو جواب ہے، فراق کو جیل سے رہائی 2.5 سال کی سزا کے بعد ملی۔ اگلا سوال، وضع کرتے کوئی نئی دنیا کی یہ دنیا ہوئی پرانی بھی، یہ شعر کس کا ہے؟ تو جواب ہے، یہ شعر فراق گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال، لہلہاہٹیں، رسمساہٹیں، ملگجاہٹیں جیسے الفاظ کس شاعر نے وضع کیے؟ تو جواب ہے، لہلہاہٹیں، رسمساہٹیں، ملگجاہٹیں جیسے الفاظ فراق گورکھپوری نے وضع کیے۔ اگلا سوال، انگریزی کی شعری روایت کا پرتو
کس کی غزلوں میں نظر آتا ہے؟ تو جواب ہے انگریزی کی شعری روایت کا پرتو فراق گورکھپوری کی غزلوں میں نظر آتا ہے۔ اگلا سوال، فراق کی شاعری کی بڑی خصوصیت کیا ہے؟ تو جواب ہے فراق کی شاعری کی بڑی خصوصیت رومانی نیم خوابی کی کیفیت ہے۔ اگلا سوال، آدمیوں سے بھری ہے یہ بھری دنیا مگر آدمی کو آدمی ہوتا نہیں ہے دستیاب۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو جواب ہے یہ شعر فراق گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال، فراق کے کلام کی اہم خصوصیت کیا ہے؟ تو جواب ہے فراق کے کلام کی اہم خصوصیت جنسیت، جمالیات، فطرت پرستی اور ہندوستانیت ہے۔ اگلا سوال، فراق کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ کب ملا؟ تو جواب ہے فراق کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ گل نغمہ پر 1962 میں ملا۔ اگلا سوال، عظمت تقدیر آدم اہل مذہب سے نہ پوچھ، جو مشیت نے نہ دیکھے دل نے وہ دیکھے ہیں خواب۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو جواب ہے یہ شعر فراق گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال، فراق کو اتر پردیش اردو اکادمی انعام کب ملا؟ تو جواب ہے فراق کو اتر پردیش اردو اکادمی انعام گل نغمہ پر 1961 میں ملا۔ اگلا سوال، داستان زندگی بھی کس قدر دلچسپ ہے، جو ازل سے چھڑ گیا ہے اس فسانے کی کہو۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو جواب ہے یہ شعر فراق گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال، فراق کو پدم بھوشن اور سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ کب ملا؟ تو جواب ہے فراق کو پدم بھوشن اور سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ 1968 میں ملا۔ اگلا سوال، فراق کو اردو شاعری کا آسکر وائلڈ کس نے کہا ہے؟ تو جواب ہے فراق کو اردو شاعری کا آسکر وائلڈ محمد حسن نے کہا ہے۔ اگلا سوال، فراق تنقید کی کس دبستان سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو جواب ہے فراق تنقید کی تاثراتی تنقید سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگلا سوال، شام بھی تھی دھواں دھواں حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئی۔ اس شعر کا تعلق کس شاعر سے ہے؟ تو جواب ہے اس شعر کا تعلق فراق گورکھپوری سے ہے۔ اگلا سوال، فراق کو ان کی کس تصنیف پر گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا؟ تو جواب ہے فراق کو ان کی تصنیف گل نغمہ پر گیان پیٹھ ایوارڈ سے 1969 میں نوازا گیا۔ اگلا سوال، فراق کو اردو ادب کا جانشین کس نے کہا؟ تو جواب ہے فراق کو ان کی کس تصنیف پر گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا؟ تو جواب ہے فراق کو ان کی تصنیف گل نغمہ پر گیان پیٹھ ایوارڈ سے 1969 میں نوازا گیا۔ اگلا سوال، فراق کو اردو ادب کا جانشین کس نے کہا؟ تو جواب ہے فراق کو اردو ادب کا جانشین محمد حسن نے کہا ہے۔ اگلا سوال، تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں۔ یہ مشہور شعر کس شاعر کا ہے؟ تو جواب ہے یہ مشہور شعر فراق گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال، فراق کو حسن و عشق کا رسیہ کس نے کہا ہے؟ تو جواب ہے فراق کو حسن و عشق کا رسیہ کامل قریشی نے کہا ہے۔ اگلا سوال، فراق کو ساہتیہ اکادمی فیلوشپ کب ملی؟ تو جواب ہے فراق کو ساہتیہ اکادمی فیلوشپ 1970 میں ملی۔ اگلا سوال، فراق نے اردو میں ہندوستانی دیومالائی تصور جمال کی ترجمانی کی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ قول گوپی چند نارنگ کا ہے۔ اگلا سوال، فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ قول گوپی چند نارنگ کا ہے۔ اگلا سوال، فراق جیسی چند جامع شخصیتیں روز روز نہیں پیدا ہوا کرتی، یہ بیان کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ بیان مجنوں گورکھپوری کا ہے۔
اگلا سوال، اردو شاعری میں آنے والی شخصیت فراق کی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ قول اصغر گونڈوی کا ہے۔ اگلا سوال، میں فراق کو اردو غزل کا ایک اہم ستون تسلیم کرتا ہوں، یہ خیال کس ناقد کا ہے؟ تو جواب ہے یہ خیال کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال، دنیا سے جاتے ہوئے غزل کو فراق کے ذمے کیے جا رہا ہوں، یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ قول یاس یگانہ چنگیزی کا ہے۔ اگلا سوال، فراق کی شاعری حقیقی شاعری کی بہترین مثال ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ قول یاس یگانہ چنگیزی کا ہے۔ اگلا سوال، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آج کے شعراء میں سب سے درخشاں مستقبل کس کا ہے تو میں تنہا فراق کا نام لوں گا، یہ خیال کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ خیال نیاز فتح پوری کا ہے۔ اگلا سوال، جب ہم لوگوں کو بھول جائیں گے اس وقت بھی فراق کی یاد تازہ رہے گی، یہ بیان کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ بیان جگر مراد آبادی کا ہے۔ اگلا سوال، روپ کس صنف کا مجموعہ ہے؟ تو جواب ہے روپ رباعی کا مجموعہ ہے۔ روپ جو ہے وہ فراق گورکھپوری کے رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال، گل نغمہ کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ تو جواب ہے گل نغمہ فراق گورکھپوری کا شعری مجموعہ ہے۔ اگلا سوال، امریکی بنجارہ نامہ کس کی نظم ہے؟ تو جواب ہے امریکی بنجارہ نامہ نظم فراق گورکھپوری کی ہے۔ اگلا سوال، فراق اولاً کس شاعر سے متاثر ہوئے تھے؟ تو جواب ہے فراق اولاً امیر مینائی سے متاثر ہوئے تھے۔ اگلا سوال، نغمۂ ساز کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو جواب ہے نغمۂ ساز فراق گورکھپوری کا شعری مجموعہ ہے۔ اگلا سوال، روح کائنات، مشعل اور شبنمستان کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے یہ تصنیف فراق گورکھپوری کی ہے۔ اگلا سوال، فراق کی کتاب من آنم کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ تو جواب ہے من آنم خطوط صنف خطوط سے تعلق رکھتی ہے۔ اگلا سوال، اردو کے مشہور شاعر فراق گورکھپوری کا کلام کس ملک کے اردو نصاب میں شامل ہے؟ تو جواب ہے اردو کے مشہور شاعر فراق گورکھپوری کا کلام روس کے اردو نصاب میں شامل ہے۔ اگلا سوال، فراق گورکھپوری کس یونیورسٹی میں درس و تدریس سے وابستہ تھے؟ تو جواب ہے فراق گورکھپوری الہ آباد یونیورسٹی میں درس و تدریس سے وابستہ تھے۔ اگلا سوال ہے، فراق نے اردو شاعری کی طاق میں ہندوستانیت اور آفاقیت کی شمع روشن کی، یہ خیال کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ خیال سلام سندیلوی کا ہے۔ اگلا سوال، ناصر کاظمی نے فراق گورکھپوری کی غزلوں کا انتخاب کس نام سے کیا؟ تو جواب ہے ناصر کاظمی نے فراق گورکھپوری کی غزلوں کا انتخاب غزل کے نام سے کیا۔ اگلا سوال، فراق کو میں اس صدی کے موجودہ 50 سال کے منفرد اور ممتاز غزل گویوں کی صف میں جگہ دیتا ہوں۔ غزل کا جو آئندہ رنگ و آہنگ ہوگا اس میں فراق کا بڑا حصہ ہوگا، یہ بیان کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ بیان رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اگلا سوال، راشد اور فیض کے بعد جدید نظم نگاری کے معیار پر صرف فراق کی نظمیں پورا اترتی ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ قول عزیز احمد کا ہے۔ اگلا سوال، فراق کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے احساس جمال کو حیات و کائنات کو سمجھنے کے لیے بطور قدر استعمال کیا اور ایسے جذبے اور فکر میں ڈوبے ہوئے نغموں کو ایسے آتشی احساس کے ساتھ جگایا ہے کہ شعلہ سا لپک جائے ہے اور ہم تھوڑی دیر کے لیے نئی آگاہیوں کی ایک حسین دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، یہ بیان کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ بیان خواجہ احمد فاروقی کا ہے۔ اگلا سوال، اپنے فراق کو میں قرنوں سے جانتا ہوں، ان کے اخلاق کا لوہا مانتا ہوں، مسائل علم و ادب پر جب وہ زبان کھولتے ہیں تو
لفظ و معنی کے لاکھوں موتی پیرو لیتے ہیں۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ قول جوش ملیح آبادی کا ہے۔ مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔